الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى صحبه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. سامعین کرام، معراج کا واقعہ ایسا واقعہ ہے کہ اس کی کوئی نظیر اور اس کی کوئی مثال اسی طرح نہیں مل سکتی جس طرح سید الانام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی مثال نہیں مل سکتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رسول، رہنما، محسن انسانیت، فداہ ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں ایک اہم معجزہ معراج کا سفر ہے. یہ سفر ایسا البیلا، ایسا لمبا، ایسا چوڑا، ایسے حیرت انگیز واقعات سے بھرا ہوا ہے، اتنا تیز رفتار سفر ہے کہ آج تک ایسا کوئی سفر نہ کر سکا ہے اور نہ کر سکے گا. آج کی دنیا میں سواریاں کتنی تیز برق رفتار سواریاں موجود ہیں اور اس میں مزید اضافے ہو رہے ہیں، لیکن یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کتنی ہی اسپیڈ پیدا کر لے، لیکن وہ سفر ناممکن ہے جو سفر معراج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کرایا گیا. سفر معراج کے دو حصے ہیں. ایک جو ہے مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک ہے. یہ قرآن کریم سے ثابت ہے، جو جس آیت کا حصہ میں نے تلاوت کیا کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی راتوں رات لے گئی. یہ رات کا سفر ہے، لمحوں کا سفر ہے، لیکن اتنا طویل سفر ہے. ایسا سفر ہے کہ جب اس سفر کو آ کے مکہ کے لوگوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا تو لوگوں نے، ان کافروں نے جو قرآن کی آیات کو جھٹلاتے تھے، انہوں نے اس کو بھی، سفر کو بھی جھٹلایا اور خود سیدنا ابو بکر کو تانے کے انداز میں کہنے لگے، اے ابو بکر، تم نے سنا آپ کے ساتھی اور تو اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ راتوں رات مسجد اقصی دیکھ کر آ گئے، کیا ممکن ہے؟ ابو بکر نے کہا اگر انہوں نے کہا ہے تو بالکل ممکن ہے. اب تعجب کیا ہے، تم بھی جو ہے یقین کرتے ہو. کہنے لگے ہم تو اس سے آگے کی چیزوں پہ یقین کرتے ہیں. وہ جب ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ نے یہ فرمایا، یہ کلام ہے، یہ اللہ کا کلام نازل ہوا، یہ فرشتے آئے، ہم ان پہ یقین رکھتے ہیں. تو مسجد اقصی گئے اور وہ آئے اور وہ فرما رہے ہیں، تو اس پہ یقین کرنے کی کیا وجہ ہے؟ تو وہ صدیق کہلائے. تو ابو بکر نے تصدیق کی، اہل ایمان نے تصدیق کی. بہرحال یہ سفر کا حصہ ایسا ہے کہ اس کو قرآن نے بیان کیا. عام طور پہ اس کو اسرا سے تعبیر کرتے ہیں. اسرا کہتے ہیں رات کے سفر کو. اس کے بعد پھر متواتر احادیث سے یہ ثابت ہے کہ وہاں سے آپ کا دوسرا سفر شروع ہوا اور پھر آپ آسمان اول پہ گئے. اور ظاہر ہے کہ یہ پہلا آسمان، اس باقاعدہ یہ اس پہ سیکورٹی ہے. یہ پہلا آسمان، اس کے لاکس، دروازے اس کے بند رہتے ہیں، کوئی اندر نہیں جا سکتا جب تک کہ اجازت نہ ہو. محمد عربی کو لے کر جبرائیل امین جا رہے ہیں اور دستک دے رہے ہیں. پوچھا جا رہا ہے من، کون ہے؟ انہوں نے کہا جبرائیل. ومن معک، آپ کے ساتھ کون ہے؟ بتایا گیا کہ رسول عربی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. دروازہ کھلتا ہے. اسی طرح ساتوں دروازے ساتوں آسمان کے کھلے اور ان تمام مقامات پہ مختلف انبیاء سے آپ کی ملاقات ہوئی. وہ انبیاء جو پہلے زمانوں میں گزر چکے. سیدنا ابراہیم سے ملاقات، سیدنا موسیٰ سے ملاقات، سیدنا عیسیٰ سے ملاقات، سیدنا آدم سے ملاقات، سیدنا ادریس سے ملاقات. ان انبیاء سے ملاقات ہوئی، بات چیت ہوئی، سب نے دعائیں دیں، بشارتیں دیں.
اور اس کے بعد آپ وہاں پہنچے جہاں حضرت جبرائیل نے کہا اب ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، دنا فتدلّ، پھر آپ اور قریب ہوئے فکان قاب قوسین، تیر کے کمان جس طرح قریب ایسے ہوتے دو کمان، اس قدر فاصلہ رہ گیا۔ آگے اللہ جانتا ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بلایا اور پھر ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا۔ پھر اس میں آپ نے جنت دیکھے، جنت کے مقامات دیکھے، آپ نے جہنم آپ نے دیکھی، گناہگاروں کو عذاب آپ نے دیکھا، جس کی سب کی تفصیل موجود ہے۔ اور سب سے اخیر میں جو تحفہ ملا ہے اس امت کو، وہ معراج کا تحفہ، آپ ابھی جو آئے ہیں، آپ نہا دھو کر آ رہے ہیں، غسل کر کے آ رہے ہیں، اچھے کپڑے پہن کے آ رہے ہیں، خوشبو لگا کے آ رہے ہیں، اس مسجد میں آپ بیٹھے ہیں، کس لیے آئے ہیں؟ نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں۔ آپ نے کلمہ پڑھ کے اپنے باطن کو صاف کر لیا ہے، پاک کر لیا ہے، افکار آپ کے پاکیزہ ہیں، لیکن حکم ہوا کہ آپ غسل کیجئے، وضو کیجئے، جسم کو پاک کیجئے، اور اچھا جو آپ کے پاس کپڑا ہو اس کو آپ پہنیے، وہ پہن کے آئیے۔ کس لیے آئے ہیں؟ جامع مسجد میں آئے ہیں۔ نماز آپ تنہا گھر میں بھی پڑھ سکتے تھے، لیکن آپ کو مسجد بلایا گیا۔ جمعے کی نماز جامع مسجد میں بلایا جاتا ہے تاکہ پورا ایک قافلہ، امن کا کارواں ہر گھر سے نکلتا ہوا سفید پوشاک میں، نہائے دھوئے دودھ کی طرح صاف مسجد میں آ جائے۔ اس سے کیا پیغام ہے؟ جہاں آپ کا دل پاکیزہ، جہاں آپ کی نگاہیں پاکیزہ، جہاں آپ کی سوچ پاکیزہ، جہاں آپ کا عقیدہ پاکیزہ، وہیں آپ کے کپڑے صاف۔ آپ خوشبو بھی لگا کے آئے، خوشبو کیوں لگایا؟ کہ آپ بھی معطر رہیں اور ماحول معطر ہو جائے، سماج معطر ہو جائے، گلی کوچے خوشبو سے، خوشبو ہر طرف سے آ رہی ہو۔ کون لوگ جا رہے ہیں؟ رحمان کے بندے جا رہے ہیں، اللہ کے بندے جا رہے ہیں، مسلمان جا رہے ہیں۔ عزیزو، یہ ہے آپ کی پہچان، یہ ہے آپ کی پہچان۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ کی ایک پہچان نبی نے اور بتائی کہ ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں۔ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، سب سے نچلا جو شعبہ ہے وہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا۔ آپ راستہ چل کے آئے ہیں، راستوں میں آپ نے کیا کیا دیکھا ہے؟ نالیاں بہتی ہوئی دیکھی آپ نے، گندگیاں آپ نے دیکھی، آپ نے روڑے دیکھے، آپ نے کچڑا اور کوڑا آپ نے دیکھا۔ کیا آپ کو اس کی اجازت ہے؟ جس نبی نے کہہ دیا کہ اپنے صحن کو پاک رکھو، اپنے صحن کو صاف رکھو، آپ بلڈنگیں جو ہیں لاکھوں اور کروڑوں کی بنا لیتے ہیں اور نالیوں پہ آپ چند ہزار خرچ نہیں کرتے۔ یہ مومنین کی علامت نہیں ہے۔ مومنین کی علامت تو صفائی ہے، ستھرائی ہے، پاکیزگی ہے۔ جس طرح آپ پاکیزہ ہیں، خدا کے واسطے اپنی گلی کو، اپنی کالونی کو، اپنے گھر کو، اپنے صحن کو، اپنے نالیوں کو، اپنے ماحول کو بھی آپ صاف رکھیے۔ اس صاف رکھنے میں پیسے خرچ کیجئے اور جو ذرائع ہیں ان کا استعمال کیجئے۔ جو ذرائع آپ کی حکومت کے ذرائع ہیں صفائی کے، آپ کمپلین کیجئے، بار بار کہیے، اپنی کالونیوں کو صاف رکھیے۔ یہ صافوں کی علامت ہے، یہ مومنوں کی علامت ہے۔ تو آپ جو پڑھنے آئے ہیں نماز، یہ نماز اس زمین پہ فرض نہیں کی گئی، یہ نماز اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا کر حبیب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 وقت کی نماز امت پہ فرض فرمائی۔ یہ تحفہ آسمانی ہے، یہ تحفہ عرشی ہے، یہ تحفہ بالائی ہے۔ اس کی قدر کرنے آپ کو مبارک ہو کہ آپ آئے ہیں، نماز پڑھنے آئے ہیں۔ یہ نماز فرض کی گئی۔ اسی کے ساتھ ساتھ نماز کے علاوہ سورہ بقرہ کی آخری آیات جو ہے اس وقت نازل ہوئی۔ سورہ بقرہ کی آیات وہاں نازل ہو رہی ہیں اور یہاں اس میں جو ہے سمع و طاعت کی، فرمانبرداری کی، مغفرت کی، معافی کی، یہ اور بالکلیہ تمام رسولوں پہ ایمان رکھنے کی اور کتاب پہ ایمان رکھنے کی تلقین کی گئی ہے۔ یہ سورہ بقرہ کے آخری آیات ہیں۔ اور یہ کہا گیا کہ جو شرک نہ کرے اس کی مغفرت کا اعلان،
یہ 3 تحفے ہیں معراج کے۔ معراج کب پیش آئی اس کے بارے میں نہ کوئی مہینہ ہم طے کر سکتے یقینی طور پہ۔ ایک روایت ہے کہ شوال میں، دوسری روایت ہے کہ ربیع الاول میں، تیسری روایت ہے ربیع الاخر میں، ایک روایت ہے کہ رجب میں۔ کس رات میں پیش آئی اس کو نہ ابو بکر نے متعین کیا، نہ عمر نے متعین کیا، نہ جو ہے عثمان نے متعین کیا، نہ علی نے متعین کیا، اور نہ کسی نے جشن منایا۔ اس واسطے ہمیں نہیں معلوم کب ہے۔ اسی 12 قولوں میں سے 12 روایتوں میں سے ایک روایت یہ ہے کہ 27 رجب کو رات میں پیش آئی۔ اگر پیش آئی تو محمد عربی کے ساتھ کی رات پیش آئی، پھر اس کو جشن منانے کے لیے نہیں، یہ واقعہ ہو چکا۔ اب اس کی یادگار نہ صحابہ نے منائی، نہ تابعین نے منائی، نہ ائمہ نے منائی۔ اس واسطے شب معراج کب ہوئی یقین کے ساتھ کہنا مشکل۔ ایک یہ بھی ہے کہ آپ کے 26 کا دن گزار کے رجب کا 27ویں کو ہوئی تو اس دن لوگ 27 کا روزہ رکھتے ہیں۔ اس روزے کی کوئی فضیلت حدیث سے ثابت نہیں۔ نفلی روزہ آپ جتنا چاہیے رہیے، لیکن بحیثیت معراج کی رات کے بعد 27 کی سنت سمجھ کے رہنا یہ بالکل غلط ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی اور اہتمام کرنا وہ بھی ثابت نہیں ہے۔ تو گویا معراج کا تحفہ کیا ہے؟ نماز۔ نماز کیا چیز ہے؟ اعلیٰ پاکیزگی سکھاتی ہے، ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی۔ اے دوستو، اے بزرگو، آپ اپنے ظاہر کو بھی صاف کیجئے، باطن کو بھی صاف کیجئے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو اور پاک رہنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ آپ خوشبو لگا کے آئے ہیں، اس خوشبو کو، اس کلمے کی خوشبو کو، اس عطر کی خوشبو کو آپ پورے سماج میں بانٹیے، اپنی پہچان بنائیے، صفائی اپنی پہچان بنائیے، پاکیزگی اپنی پہچان بنائیے، محبت اپنی پہچان بنائیے، طہارت اور ایمان۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں خیر کی توفیق عطا فرمائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنے کی توفیق سے نوازے۔